اس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیہ تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قائد لایا ہوں آج ایک بڑی اہم نیوز اور بگ نیوز ہے، خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے، خاص طور پر بالخصوص جو ہے سندھ کے لیے، کراچی شہر کے لیے، سندھ کے دیگر شہروں کے لیے۔ وہ نیوز یہ ہے، نیوز جو ہے بڑی خاص ہے اور بالخصوص ایم کیو ایم کے حوالے سے ہے۔ ایک مصدقہ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، بلکہ یہ پکی نیوز ہے کہ ایم کیو ایم میں ایک شدید اختلافات شروع ہو گئے ہیں، شدید اختلافات۔ ویسے تو اختلافات پہلے بھی تھے، لیکن اب جو ہے نا شدید اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں تقریباً ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 3-4 دن پہلے بادر آباد میں جو ایم کیو ایم کا دفتر ہے، جسے عارضی دفتر کہا جاتا ہے، عارضی دفتر نہیں اب تو پکا ہی دفتر بن گیا، وہاں پر ایک اجلاس ہو رہا تھا ایم کیو ایم کے حوالے سے۔ تو وہاں پر کافی بڑی تعداد تھی ایم کیو ایم کے کارکنوں کی، اور وہ سن رہی تھی، اور خالد محمود صدیقی تو وہاں پر نہیں تھے، ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہاں پر وہ تقریر کر رہے تھے۔ اس دوران جو ہے مصطفیٰ کمال کی انٹری ہوئی۔ جب مصطفیٰ کمال کی انٹری ہوئی تو اچانک سے وہاں کے لوگوں نے جو ہے مصطفیٰ کمال کے نعرے لگانا شروع کر دیے، زور زور کے، مصطفیٰ کمال جی ہے، مصطفیٰ کمال جی ہے، مصطفیٰ۔ شکر ہے کہ کسی نے پی ایس پی نہیں بولا، ورنہ تو بات واضح ہو جاتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ تو وہاں پر نعرے بازی لگانا شروع کر دیا سب نے وہاں پر۔ اب اس سے یہ رجحان یہ جاتا ہے کہ کیا دوبارہ سے پی ایس پی دوبارہ سے جنم لے رہی ہے کراچی کے اندر، جسے پہلے تھی، کیونکہ پی ایس پی تو ایم کیو میں ضم ہو گئی تھی نا، پاکستان ایک پارٹی، ایم کیو پاکستان ایک پارٹی بن گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا، عوام نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اختلافات ہوں، تبھی ایک ٹولہ جو ہے وہ، ایک گروپ جو ہے وہ خالد محمود صدیقی کو چاہتا ہے، اور ایک گروپ جو ہے مصطفیٰ کمال کو چاہتا ہے۔ پھر اسی کی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ خالد محمود صدیقی کے نعرے لگانے شروع کر دیے لوگوں نے، وہاں کے کارکنوں نے۔ بہرحال یہ تو ختم ہو گیا معاملہ۔ 2 دن پہلے ایم کیو ایم کے 2 اجلاس ہوئے، 2 پروگرام ہوئے۔ ایک پروگرام جو ہے وہ پی آئی بی میں ہو رہا تھا، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تقریر کر رہے تھے۔ دوسرا پروگرام لیاقت آباد الکرم اسکوائر میں ہو رہا تھا، وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے۔ دونوں پروگرام ایم کیو ایم پاکستان کے ہو رہے تھے۔ اب جب ایک طرف ہم چلتے ہیں جہاں پر الکرم کی طرف جو پروگرام ہو رہا تھا ایم کیو ایم کا، اس میں مصطفیٰ کمال صاحب تقریر کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پارٹی میں شامل ہونے والوں نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عورتوں پہ نظر رکھتے ہیں، یعنی کہ جو بری نظر رکھتے ہیں لڑکیوں پہ، عورتوں پہ، عورت ذات پہ نظر رکھتے ہیں۔ اب واللہ عالم کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہاں پر بھی صرف اور صرف مصطفیٰ کمال کے نعرے لگے، باقی کسی کے نہیں لگے، خالد محمود صدیقی کے نہیں لگے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کا کوئی بھی پروگرام ہوتا تو اچانک سے الطاف حسین کا نعرہ لگتا تھا، لوگ اٹھ جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوا۔ دوسری طرف پی آئی بی کی طرف ایم کیو ایم پاکستان کا پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ امین الحق صاحب جو ایم کیو ایم کے بڑے خاص رہنما ہیں، امین الحق صاحب تقریر کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری اس تقریر سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھبرائیں گے، جلیں گے اور حسد کریں گے۔ اب وہ امین الحق صاحب کا اشارہ کس کی طرف تھا آپ جانتے ہیں۔ آخر یہ ایم کیو ایم میں ایسے اختلافات کیوں شروع ہو گئے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے بھی جو ہے یو کے لندن میں ایک تقریر، ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ اپنے قائد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بانی ایم کیو ایم الطاف صاحب نے کہا تھا اس دور میں۔ بہرحال بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے پی ایس پی کراچی میں جنم نہ لے لے، ہو سکتا ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا ہونے سے پارٹی کو نقصان ہے، پارٹی کا بھی طاقتور نہیں ہو سکتی، کمزور ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ ابھی بھی ایم کیو ایم کا جو ہے وہ جو ڈھانچہ کمزور ہے، جو پہلے کسی زمانے میں ایم کیو ایم کراچی میں ہوا کرتی تھی، طاقتور ہوا کرتی تھی، کس زمانے میں ان کی توتی چلتی تھی، اب وہ بات نہیں ہے بالکل بھی۔ ایم کیو ایم پاکستان بھی ہو گئی، پی ایس پی بھی ضم ہو گئی، دیگر پارٹیاں بھی اس میں ضم ہو گئی، لیکن پھر بھی ایم کیو ایم کی وہ بات نہیں ہے جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جب الطاف حسین صاحب کا دور تھا، اب وہ بات نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا گروپ دوبارہ سے الگ ہو جاتا ہے، پھر تو بچتا کچھ بھی نہیں ہے نا۔
بات دراصل یہ، لیکن ہمیں ہمیں اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اس شہر کراچی کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ پارٹیاں ٹوٹتی رہیں گی، یہ پارٹیاں بنتی رہیں گی، یہ اختلافات ان کے ہوتے رہیں گے، لیکن شہر کے بارے میں کون سوچے گا؟ کراچی کا حال برا ہوتا جا رہا ہے، سڑکوں کا کوئی حال نہیں ہے، سیوریج لائن کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ آخر کب تک یہ کراچی ایسا رہے گا؟ کراچی میں کون کام کروائے گا؟ ترقیاتی کام کون کروائے گا؟ کراچی کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہمیں تو یہ سوچنا ہے نا۔ کوئی بھی پارٹی آئے، چاہے وہ ایم کیو آئے، پیپلز پارٹی آئے، پی ٹی آئی آئے، لیکن عوام یہ چاہتی ہے کہ کراچی کو بنائیں، کراچی میں ترقیاتی کام ہوں، جس طرح لاہور میں ہو رہا ہے کراچی میں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ تو گائز یہ ایک بڑی خاص نیوز تھی جو اب تک میں نے پہنچائی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، کیونکہ رات کے 2 بجے میں آپ کے لیے بلاگ کر رہا ہوں۔ اگر مزید آگے کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔